ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ عز و جل کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج ایک بار پھر اس اہم روحانی تربیتی اصلاحی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس کا فائدہ ہم سب کو تادیر اور ہمیشہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جو سب سے عظیم گروہ ذکر فرمایا ہے وہ گروہ انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آج آپ کے سامنے رسول کے حوالے سے تھوڑی سی بات پیش کرنی ہے کہ رسول کا مطلب کیا ہے اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے مرسل، یعنی جس کو بھیجا جائے۔ رسول کا لفظی معنی جس کو بھیجا جائے، اور اس معنی کے اعتبار سے دو گروہ الگ الگ موجود ہیں۔ ایک گروہ انسانوں کا ہے اور ایک گروہ فرشتوں کا ہے۔ عموماً جب رسول کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے انسان والے رسول ہی مراد ہوتے ہیں، یعنی وہ ہستیاں جو انسانی شکل میں انسانی لباس میں دنیا میں تشریف لے کر آئی اور انسانوں کے درمیان رہ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ فرمائی۔ اصطلاحی طور پر بھی رسول وہی ہوتا ہے، وہ انسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اس کی مخلوق تک آئے۔ رسول اصطلاحی طور پر باقاعدہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ برگزیدہ سب سے افضل گروہ بھی انہی کو مقرر فرمایا، انہی کو بنایا ہے۔ ساری انسانیت ہی نہیں، تمام کائنات میں یہ افضل ہیں، حتیٰ کہ فرشتے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہوں تو وہ ان رسولوں سے کم درجے کے ہیں۔ ان رسولوں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رکھا ہے۔ فرشتوں کو جو رسول کہا جاتا ہے وہ صرف لفظی اعتبار سے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خدمت رسول علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی رسولوں کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا ہوا ہے۔ وہ رسولوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں کوئی وحی لے کر آتے تھے، کوئی کسی مقصد سے آتے، کوئی کسی اور مقصد سے، اور مختلف فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقاصد کے لیے مقرر فرمایا ہوا ہے۔ تو وہ اس اعتبار سے رسول ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اور انبیاء کی طرف وہ آتے ہیں، تو اس لیے ان رسولوں یعنی ان فرشتوں کا مرتبہ عام انسانوں سے بڑھ کے ہے۔ تو وہ رسول کے جو انسانی شکل میں تشریف لے کر آئے وہ مجموعی طور پر سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک مقصد لے کر آتے ہیں اور ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے مجموعی طور پر وہ آتے ہیں۔ یعنی گزشتہ انبیاء کوئی کسی قوم، کوئی کسی علاقے، کوئی کسی جگہ کے لیے تشریف لے کر آئے تو وہ باقاعدہ ایک مقصد لے کر آئے ہیں۔ رسول اور نبی یہ دو الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول وہ ہے کہ جو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت لے کر آتا ہے اور وہ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت لے کر آئے اس کو آگے منتقل کرتے ہیں، آگے اس کو پھیلاتے ہیں، اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو مستقل ایک شریعت لے کر نہیں آتے بلکہ وہ رسول کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ وہ رسول کی رسالت کو، رسول کی شریعت کو لے کر آگے اس کو پھیلاتے ہیں، اس کام کو، اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مدت پوری ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے وفات پا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیا رسول یا نیا نبی اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، مبعوث فرماتا ہے۔ رسولوں کی مجموعی تعداد کتنی ہے اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو وہی ہے جو مشہور ترین ہے کہ رسول و نبیوں کی تعداد مجموعی طور پر، رسول و نبیوں کی تعداد مجموعی طور پر 1,24,000 کم و بیش ہے، اور ایک روایت کے مطابق 2,24,000 کم و بیش ہے۔ یہ دو روایتیں مگر مشہور وہی ہے کہ مجموعی طور پر جو تعداد ہے وہ 1,24,000 کم و بیش ہے۔ ان میں صرف رسولوں کی تعداد 313 ہیں۔ 313 ایسی ہستیاں کہ جو باقاعدہ رسول بن کر آئے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور مستقل شریعت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ صحیفے عطا فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے، صحیفے یا کتابیں، صحیفے آدم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ہمارا نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام، ان حضرات کو، ان ہستیوں کو باقاعدہ صحیفے ملے۔ ایک تو رسالت کی یہ صورت ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی فرماتا ہے
اور وہ وحی جو ہے وہ باقاعدہ تبلیغ دین کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ یہ آگے پیغام پہنچانا ہے، اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وحی تو ہوتی ہے، مگر وہ اس اعتبار سے نہیں ہوتی کہ وہ آگے اس پیغام کو پہنچائیں گے، یعنی کہ ایک دین کے پیغام کی صورت میں اس کو آگے پہنچائیں، وہ اس اعتبار سے نہیں ہوتی۔ وہ والی وحی صرف رسولوں کو ہوتی ہے، ان کی تعداد 313 ہے۔ یہ 313 عدد چونکہ انبیاء رسولوں کی تعداد کا ہے، اسی وجہ سے اس عدد کو نہایت مبارک سمجھا جاتا ہے، اور علماء اس کو بہت زیادہ برکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ رسولوں کی تعداد 313 خود حدیث شریف سے ثابت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا۔ ایک صحابی نے سوال کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں یہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لشکر کہ جس نے کافر بادشاہ کو شکست دی تھی، یعنی اس وقت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، مگر آپ اس لشکر میں شریک تھے۔ طالوت و جالوت کی جنگ وہ کہلاتی ہے، اس لشکر کی تعداد بھی 313 تھی۔ اور اسی طرح جنگ بدر، غزوہ بدر جب ہوا، اس میں بھی مسلمانوں کی مجاہدین کی تعداد 313 تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ آپ جائیے اور گنیے کہ مجاہدین کی تعداد کتنی ہے۔ انہوں نے گنی 313 ہوئی۔ انہوں نے آ کے عرض کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خوشی کا بھی اظہار فرمایا، اور آپ نے اس پر نیک شگونی جس کو کہا جاتا ہے، تو آپ نے نیک شگونی کے طور پر بھی فرمایا کہ جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر تھا اس کی تعداد بھی 313 تھی، اور اتفاق یہ تھا کہ ان کے لشکر کے مقابل جو لشکر تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھا، اور غزوہ بدر کے مجاہدین، مسلمان مجاہدین کے مقابلے میں بھی جو کفار تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور اس لشکر کو بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دنیاوی قرائن کے اعتبار سے بھی آپ نے یہ ایک خوشی کا اظہار فرمایا، امید کا اظہار فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی فتح عطا فرمائے گا۔ یہ دنیاوی قرینے کے اعتبار سے تھا، ورنہ یقین تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو چکا تھا۔ تو رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور فرشتوں میں رسول کتنے ہیں ان کی تعداد کو کوئی تعین نہیں کیا گیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، مگر جو انسانی رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد مقرر فرمائی ہے کہ وہ 313 ہے۔ اور رسول کا مرتبہ نبیوں سے زیادہ ہے، اس بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول کا لفظ زیادہ اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے خطبے میں یہ آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو آگے پھیلا دیجئے، کہ اس چیز کو پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ اللہ نے یہاں رسول فرمایا۔ اسی طرح جہاں اللہ نے آپ کے نبی ہونے کا ذکر فرمایا، یعنی یا ایھا النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے آگے اللہ نے جس چیز کے بارے میں بیان فرمایا وہ بھی رسالت ہی ہے، اور رسالت کے لفظ کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی وہ رسول والا معنی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ جب حاضر ناظر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، تو وہاں بھی رسول کا ذکر زیادہ ہے۔ تو اس طرح یہ ہمیں، اور اسی طرح صحابہ کرام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ احادیث طیبہ میں ہم جب سند پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ عن فلاں یعنی فلاں راوی نے فلاں راوی سے، فلاں راوی نے فلاں راوی سے، کرتے کرتے چلتے ہم جب آتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زیادہ تر روایتیں، اکثر روایتیں یہی ہیں ان میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسا عظیم منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبان پر بھی اس کو جاری فرما دیا۔ قرآن مجید میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہتمام سے بیان فرمایا ہے، کیونکہ رسول کی عظمت، رسول کا مرتبہ نبی کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے ان کی تعداد بھی کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک یوں قاعدہ سمجھ لیجئے کہ جو چیز زیادہ افضل ہوتی ہے، زیادہ اہم ہوتی ہے، وہ مجموعی طور پر تعداد میں بھی کم ہوتی ہے، مگر وہ اپنے فائدے اور برکت کے اعتبار سے تمام تعداد والوں سے، زیادہ تعداد والوں سے بھی زیادہ حاوی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام رسول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر ایمان رکھنے والا بنائے، اور اس ایمان پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔